مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم حاضر ہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ۔ عزیزو، ان پروگرامز میں ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام سے کہ روزہ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور روزوں کے ان خاص ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں ہم نے سیکھا کہ ہم اپنی شناخت کیسے قائم رکھ سکتے ہیں اور کیسے جان سکتے ہیں، کیسے اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ روزہ جو ہے وہ کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ روزہ کتنا پاورفل ہوتا ہے، روزے کی عبادت جو ہے وہ ہمیں کتنا پاورفل بناتی ہے۔ اور کلام سے ہم دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں جب روزہ رکھا گیا تو کس طرح سے جو روزے کا مقصد تھا وہ پورا ہوا، اور کس طرح سے روزہ رکھنے والوں کو بہت طاقت ملی۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پاسٹر سرفراز رحمت۔ آئیے مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گڈ مارننگ پاسٹر۔ گڈ مارننگ جی۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خداوند کا شکر، خداوند کا شکر۔ پاسٹر پہلے تو خداوند کا بہت شکریہ کہ ہماری جتنی محنت ہے وہ کارگر ثابت ہو رہی ہے، لوگ برکت پا رہے ہیں۔ جو ہمارا مقصد تھا اس پروگرام کا وہ پورا ہو رہا ہے اور لوگ برکت پا رہے ہیں۔ تو آج کا سوال جو ہے وہ ہے، ٹاپک جو ہے ابھی ہم لے کے جو چلے گئے وہ روزے کی پاور ہے۔ تو جیسے کہ ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ شاگردوں نے جو بدرو گرفت لوگ تھے ان کے لیے روزہ رکھ کے دعا کی، اور پھر یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ قسم جو ہے یہ دعا کے بغیر، روزے کے بغیر نہیں جائے گی۔ تو ہم اس کلام سے کیا سیکھتے ہیں، کیا سمجھیں ہم؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیسی جو قوتیں ہیں وہ بھی اپنے اندر پاور رکھتی ہیں اور ان کی بھی ایک اپنی طاقت ہے، اور خداوند بھی ہمیں کلام کے ذریعہ سے اور اپنے روح کے ذریعہ سے اتنا ہی امپاور کرنا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ہم مسیح ہونے کے ناطے بڑی محدود قسم کی خدا کے ساتھ ریلیشن شپ پر ہی بڑا مطلب رلائے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں اس سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم کرسچن ہیں اور ایک روٹین کی لائف ہم گزار رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن جب اس طرح کے انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں، جب کسی کے اندر کوئی بیڈ اسپرٹ بدرو آ جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نئے نئے خداوند میں آئے تھے تو اس وقت جب کبھی ایسے کیسز ہمیں ڈیل کرنے پڑ جاتے تھے پاکستان میں اسپیشلی، یہاں پہ تو خیر ہم نے کبھی ایسی چیز کو ڈیل نہیں کیا ہالینڈ کے اندر، لیکن پاکستان میں انیشل اسٹیج میں جب ہم تھے نئے ایماندار، اور بہت سے بدرو گرفتہ ایسے کیسز آئے، اور آپ یقین مانیں ہم نے لائیولی ان کو ڈیل کیا ہوا ہے، اور کئی دفعہ وہ واقعی میں بھاری پڑ جاتے تھے، اور پھر ہمیں دعا میں، روزے میں خدا کے ساتھ اپنے کنیکشن کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو پھر ہم بھی وقت گزارتے تھے خدا کی حضوری میں اور زیادہ گہرے میں جانے کے لیے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی چیخیں مار مار کے ان میں سے بدرویں نکل جاتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے بھی خود یہ بات کہی کہ یہ قسم جو ہے وہ دعا کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کو زیادہ خدا کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا پڑتا ہے، خدا کے ساتھ زیادہ اس کا لگاؤ ہونا چاہیے، خدا کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے ساتھ، خدا کی پاور جو ہے وہ پہلے سے زیادہ روح القدس میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان میں کتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں یا کتنے زیادہ ویک ہیں، تو اس سے ہماری اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے۔ جب تک کوئی مقابلے میں نہ ہو، آپ مجھے بتائیں جب دو پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں یا ریسلنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کی پاور کا جب بھی اندازہ جب دونوں کے آپس میں مقابلہ ہوتا ہے اور ہاتھوں میں ہاتھ پڑتے ہیں تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کون زوراور اور کون کمزور ہے۔ تو جب خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ ہم خداوند میں زوراور ہیں، خداوند قادر مطلق خدا ہم میں رہتا ہے، جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو،
اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم میں رہتا ہے. تو اس وقت جو ہم لوگ پاور یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ہم خداوند کی پاور کو یوز کر کے ابلیس پر غالب آنے کے لیے ہم اس کلام کو بول رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ایماندار بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پار صاحب کبھی ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو ہم اتنی پاور نہیں بھی رکھتے, ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جیسے کہ دوسرے ایماندار, لیکن ہم یسوع کا نام ہی لے لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دراصل پاور ہم میں نہیں ہے, دراصل پاور کا منبع کوئی اور ہے. ہم تو ایک برتن کی طرح خداوند کے سانچے میں ڈالے جاتے ہیں اور خداوند اس برتن کو استعمال کرتا ہے. ہمارا جیسے یہ برتن یا کنٹینر آپ سمجھ لیں, اس میں خدا نے اپنے کلام کو اور اپنے روح کو رکھا ہوا ہے. بے شک. اور اس کے سبب سے ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ میں, جیسے شروع میں ہم نے پڑھا the skill of understanding, خدا کا روح ہمیں جب ملتا ہے خدا کے الہام کو سمجھنے کے لیے, تو پھر ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا, اپنی پاور کا, اپنی آئیڈینٹی کا پتہ چلتا ہے کہ who I am and where I am going to stand, کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو پھر جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں خداوند میرے ساتھ ہے, اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا, دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور جب آپ مقابلے میں ابلیس کے کھڑے ہوتے ہیں, لکھا اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا, یہ آیت لکھی ہوئی باقاعدہ. بالکل بالکل ایسے ہی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کو اس طرح ایک دفعہ ایکسپیرینس کر چکتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ آپ فاتح ہو گئے اس میں, آپ کا ایمان کا گراف پہلے سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری زندگی میں ہوا ہے. اسی لیے تو میں ہالینڈ کے اندر جب کلام سناتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ I'm going to share with you an experience of God which is God given to me, what I had already before in my life when I was the very young believer in Jesus. تو جب خدا نے مجھے اس میں چنا اور اس نے مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھے فتح بخشنا شروع کیا, تو پھر میں نے ایکسپیرینس کیا خدا کو, نہیں جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں وہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے, وہ بڑی زور آور ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. تو جیسے ہی یہ بدروؤں والے کیس آتے ہیں تو پھر ایمانداروں کی اپنی بھی پرکھ ہو جاتی ہے نا. جیسے یسوع کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بدروؤں نے جب حملہ کرتے تو کہنے لگے پلوس کو بھی جانتے ہیں اور سلاس کو بھی جانتے ہیں, یسوع کو بھی جانتے ہیں, لیکن تو کون ہے؟ تو اگر ہماری صحیح طور پر واقفیت خدا کے ساتھ نہیں ہے تو ابلیس جانتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہماری پاور کیا ہے اور ہم لوگ خدا کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں. اور اگر ہم اتنے کنیکٹڈ نہیں ہوتے تو ابلیس آگے سے پتہ ہے, ہم نے خود سنا ہے, ابلیس کہتا ہوتا ہے نہیں نکلنا, جاؤ جو کرنا کر لو. وہ کہتا ہے, سمجھ گئے. لیکن جب آگے سے دیکھتا ہے کہ بندے اسٹرانگ آ گئے تھے, پھر کہنا معاف کر دو, میں چل رہا, وہ فوراً اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں خدا کے کلام سے زور آور ہونا ہے, خدا کی قربت میں زور آور ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں چاہے دعا کرنی پڑے, ہمیں روزہ رکھنا پڑے, تنہائی میں جانا پڑے, کوٹری کا دروازہ بند کرنا پڑے. جیسے میں نے کہا کہ خدا کی حضوری میں جانے کے لیے کئی ایلیمنٹ ہیں, اس میں سے ایک روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا پار صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ ہم نے کوٹری بند کرنے کا, تنہائی میں دعا کرنے کا کافی دفعہ ہم نے ذکر کیا, لیکن ہم یہ بھی تو پڑھتے ہیں نا کہ جہاں 2 یا 4 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں میں حاضر ہوں گا. تو اس میں بھی ایک پاور ہے. ہاں جی, وہ تو دیکھیں کلام میں لکھا ہے جب تو کوٹری میں جائے گا اور پھر خدا کے حضوری سے تو لے گا, تو پھر لکھا کوٹھوں پہ چڑھ کر اس کی منادی کر. ایک وقت ہے کوٹری میں جانے کا, دوسرا وقت ہے کوٹھے پر چڑھ کر اس کی منادی کرنے کا, کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے امپاور کہیں سے, پاور تو آپ نے لی نہیں ہے اور آپ جو ہے نا وہ چلے ہیں گاڑی چلانے. فار ایگزامپل میں ابھی گاڑی لے کے آیا اتنی دور سے آپ کے اس پروگرام کے لیے, تو اگر میں وہاں فیول نہیں ڈلواتا تو کیا میں آپ کے پاس پہنچ سکتا تھا؟ تو گاڑی چلانے کے لیے آپ کو فیول کی ضرورت تھی, اور جو کہ ادھر آنے سے پہلے میں نے ٹینک بھروایا. کیوں میں نے بھروایا؟ تاکہ مجھے پورا جو ہے نا سفر جو ہے نا آسانی سے میرا گزر جائے اور میں اس کو گاڑی کو بغیر ٹربل کے وہاں تک لے جاؤں. اگر آپ مسیحی زندگی میں خدا کے ساتھ لمبے سفر کے لیے رواں داں ہیں تو آپ کو بھی تو امپاور ہونا پڑے گا, کہیں سے فیولنگ تو آپ کو کرانی ہے. تو وہ فیولنگ جو ہے وہ خدا کی حضوری ہے, وہ فیولنگ جو ہے روزہ ہے, وہ فیولنگ جو ہے وہ ریڈنگ ٹو بائبل ہے. کیوں لکھا ہے ریڈ دا بائبل, ریڈ دا بائبل, ریڈ دا بائبل؟ کیوں ریڈ دا بائبل؟ کیونکہ یہیں سے تو ہمیں فیولنگ ہوگی, یہ ہماری ری فیولنگ ہے, یہاں سے ہم لوگ امپاور ہوتے ہیں. اگر یہ امپاور نہیں ہو رہے, ہم خالی ہیں, تو کلام میں نہیں لکھا ہوا جن میں بدروہیں تھیں تو جب وہ نکال دی گئیں
تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ انہوں نے چکر لگایا، کیونکہ وہ ہے نا، خالی پڑا ہوا دیکھا وہ تو ویران ہے، خالی ہے۔ انہوں نے پھر اور چند بدرویں منگوا کے اپنا لشکر لا کے اس میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہوں کٹو بھائی سن۔ وجہ کیا ان ہے؟ کی پاور اور بڑھ گئی، پاور ان کی بڑھ گئی۔ تو اب جو بھی خادم یا جو بھی کوئی دعا کرنے والا جائے گا تو پہلے تو ایک دو کو نکالتا تھا، اب لشکر نکالنا ہے، تو لشکر کے لیے پھر اس کو بھی لشکر کی طرح ہی بن کے آنا پڑے گا۔ بالکل۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت کلام کیوں لکھا ہے؟ تیار اور بیدار ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی حالت میں ہو ہمیں شکر گزاری میں رہنا چاہیے، ہمیں کلام میں جو ہے وہ برکت پاتے رہنا چاہیے، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت تیار ہو، کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں کس وقت خداوند ہمیں بلاوا دے دے کہ بالکل، بیٹا کوئی پتہ تیرا نہیں۔ ٹائم پورا ہو گیا اب آ جا۔ ہاں جی بالکل تو جب وہ بلائے تو پتہ چلے ہم تو تیار ہی نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے کبھی بھی ابلیس کے اوپر بھی آپ کبھی یہ نہ ریلائی کریں کہ ابلیس جو ہے نا اب آپ کو بتا کے آئے گا کہ میں نے آپ کے گھر پہ آنا ہے، نہیں، وہ تو کلام میں لکھا ہے چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالے، ہلاک کرنے کو، اور ابلیس تو آتے اس لیے ہے تاکہ آپ کو ہلاک کرے۔ بالکل۔ تو اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ جی بہت شکریہ پاسٹر، بہت شکریہ، خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے وسیلے سے، خدا کے اس کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگیوں میں بہت سی برکتیں آئیں گی اور آپ اس پاور کو محسوس کر سکیں گے، اور ان دنوں میں خاص طور پر اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے روزے کی حالت میں بھی ضرور جائیں گے، دعا میں ضرور ٹھہریں گے، خدا ان کے کلام کو ضرور پڑھیں گے۔ BTL TV آپ کے ساتھ ساتھ ہے، ہر روز ہم ایک خاص سوال کو لے کر شامل ہوتے ہیں تاکہ جو سوالات آپ کے من میں ہیں ان کی شنکا آپ دور کر سکیں اور آپ سیکھ سکیں اور ہم بھی سیکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیں BTL TV۔ گاڈ بلیس یو۔